لفظ فتنہ ہر قسم کی امتحان، عذاب، شدت اور ہر قسم کے غلط اور مکروہ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کفر، معصیت، گناہ، فسق و فجور اور ہر مصیبت کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اگر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو تو اس میں حکمت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کی جانب سے ہو تو وہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کی جو دوسروں کے لیے باعث فتنہ ہوتے ہیں مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فتنہ قتل سے بڑی شے ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ حضرت علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ لغت میں فتنہ سونے کو آگ میں تپانے کو بھی کہتے ہیں، کہ سونے کی گندگی دور ہو جائے اور وہ چمکدار ہو جائے۔ اسی طرح لفظ فتنہ انسان کے آگ میں ڈالے جانے کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ فتنے کا اطلاق عذاب پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ اور فتنے کا اطلاق ان افعال پر بھی ہوتا ہے جو موجب عذاب ہوتے ہیں، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، سنو وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ ہم سے یوں مخاطب ہے، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ فتنے کا لفظ امتحان اور آزمائش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ آیت 40، ہم نے تم کو خوب محنتوں میں ڈالا، یا ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمائش میں ڈالا۔ اور سورہ انبیاء میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اور ہم تمہیں بھلی بری حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ہمیں آزمائے لے۔ اللہ قرآن میں امتحان اور آزمائش کا ذکر کچھ اس طرح بھی کرتا ہے، ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے، اور کسی قدر فقر و فاقے سے، اور کسی قدر مال و جان سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت پر غور کرتے ہیں، اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب آخرت سے پہلے چکھائیں گے، جیسے امراض و مصائب وغیرہ، تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر کفر اور احسان فراموشی سے باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ انفال آیت 25 میں فرمان الہی ہے، تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ ان تمام آیات میں اللہ نے مختلف فتنوں پر تنبیہ فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جن لوگوں کو ہم بغرض امتحان یا آزمائش فتنہ میں مبتلا کریں تو انہیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر بہت بڑی بشارت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم صرف
انہی کو عذاب اور فتنے میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں جو گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں مگر اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عام طور پر لوگوں پر کسی خاص عمل کی وجہ سے عذاب نہیں اتارتے، یہاں تک کہ لوگ کسی برائی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور ان کو برا کہنے پر قادر بھی ہوں، تو اس وجہ سے اللہ ہر خاص و عام کو سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس امت میں فتنے کیوں رکھے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری یہ امت امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، آخرت میں اس کے لیے عذاب نہیں، دنیا ہی میں ان کا عذاب فتنوں، زلزلوں، قتل و غارت گری کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں فتنوں کا وجود بھی امت کے لیے باعث رحمت ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ان فتنوں کی برکت سے آخرت کے عذاب سے ہم سب کو چھٹکارا دلاتے ہیں۔